السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے کیوں پڑھا تھا؟ کیونکہ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 87 جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں قتل انبیاء کا ذکر ہے، لیکن لفظ جو ہے وہ رسول کا استعمال ہوا ہے۔ تو اس لیے ہم نے پہلے اس چیز کو سمجھا تھا کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے، اور یہ کہ نبی جو ہے وہ قتل ہو سکتے ہیں اور رسول جو ہیں وہ قتل نہیں ہو سکتے۔ نبی اور رسول میں عام اور خاص کی نسبت ہے، وہ یہ کہ نبی عام ہیں اور رسول خاص ہیں۔ اب اس بات کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ہر رسول تو لازمی طور پہ جو ہے وہ نبی ہیں، لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں ہیں۔ جیسے کہ مومن خاص اور مسلم عام ہیں، یعنی ہر مومن جو ہے وہ مسلم تو ہے، لیکن ہر مسلم کا ہم کہہ نہیں سکتے کہ وہ مومن ہے کہ نہیں ہے۔ اور کچھ اور چیزیں دیکھیں جو میں نے لاسٹ آپ کو بھی بتائی تھیں، وہ یہ تھیں کہ ایک تو یہ کہ نبی اپنی ذات پر ایمان کا مطالبہ نہیں کرتے، یعنی میرا حکم مانو، جیسے میں نے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی اگزامپل دی تھی۔ اور جو رسول ہیں ان کا مطالبہ ہی یہی ہوتا ہے کہ میری اطاعت کرو، مجھ پر ایمان لاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ تو یہ رسول کا مطالبہ ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں اور وہ اپوائنٹڈ ہیں اس چیز کے لیے، ان کو اپوائنٹمنٹ لیٹر ملتا ہے اور پھر وہ ایک اسپیسیفک جگہ پہ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معین کی ہوتی ہے۔ تو رسول کی اطاعت جو ہے اس کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت، کیونکہ رسول آپ کو اپوائنٹڈ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے نمائندے ہوتے ہیں دعوت دینے کے لیے۔ اور نبی جو ہیں وہ ان کی اگزامپل ہم نے لی تھی کہ جیسے ولی اللہ ہوتے ہیں لیکن ان کے اوپر وحی آتی ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ہم نے اگزامپل دیکھی تھی کہ جب حضرت یوسف جیل میں تھے تو انہوں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے مانو اور میری اطاعت کرو، انہوں نے کہا تھا، انہوں نے اپنی تبلیغ کی تھی، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور اللہ تعالیٰ کو مانو، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا۔ جبکہ جو رسول ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ میرے پر ایمان لاؤ، یعنی میں اللہ کی طرف سے تمہیں دعوت دینے آیا ہوں تو مجھ پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، اللہ ایک ہے اور تقوی اختیار کرو۔ تو یہ ڈفرینس نوٹ کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ رسول کی طرف سے جب کسی قوم کے اوپر اتمام حجت ہو جاتا ہے، یعنی لوگوں کے اوپر حق واضح، اتمام حجت یہ مطلب لوگوں کے اوپر حق واضح کر دینا اور کسی غلطی یا مغالطے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہنا، پیغام پہنچا دینا، یعنی اس پیغام کے بعد کسی بھی نیک نیت انسان کے لیے کوئی شک کی گنجائش باقی نہ رہے، سوائے اس کے کہ جو لوگ حسد کریں یا مذہبی چاہت کی بنا پر نہ مانیں، تو حجت قائم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اگر قوم رد کر دے رسول کو بحیثیت مجموعی، یعنی اگر وہ لوگ رد کر دے رسول کو، تو وہ قوم لازماً ہلاک کر دی جاتی تھی، کوئی کنسیشن نہیں تھی۔ یہ ہے قانون اللہ تعالیٰ کا۔ اور جبکہ نبی کا معاملہ یہ نہیں ہے، رسول کا معاملہ یہ ہے کہ رسول چونکہ اپوائنٹڈ ہیں تو اسی قوم، اسی ملک کی طرف اس نے اتمام حجت کا حق ادا کر دیا ہے، حجت قائم کر دی ہے۔ اب بھی اگر قوم نے بحیثیت مجموعی اسے رد کر دیا ہے تو اب آخری سزا کیا ہے؟ ایکسٹرمینیشن۔ ایسے قرآن مجید میں آتا ہے ایسے کر دیے گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ اب ان کے مسکن نظر آ رہے ہیں، یعنی یہاں رہتی تھی کبھی کوئی قوم، اس ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی۔ یہ کچھ ایگزامپلس تھیں جو قرآن مجید میں ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے جو حشر ہوئے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا حشر، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا حشر، آل فرعون کیوں غرق ہوئے۔ رسول کا رد کرنا یہ ناقابل معافی جرم ہے، جبکہ نبی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ قتل ہو گئے، حضرت زکریا قتل ہو گئے۔ پھر سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 21 میں نے بتائی تھی، لازماً غالب آئیں گے میں اور میرا رسول۔ پھر سورۃ صافات کی آیت نمبر 171 سے 173 تک
ہمارا یہ فیصلہ تو طے پا چکا ہے پہلے ہی ہمارے ان بندوں کے حق میں کہ جن کو رسول بنایا جائے، یقیناً وہ ہوں گے جن کی مدد کی جائے گی۔ یعنی اگر کوئی قوم اپنے رسول کی جان کے در پہ ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ کر رہے گی، اور یقیناً ہمارا لشکر لازماً غالب آ کر رہے گا۔ ہمارا لشکر مطلب اللہ اور رسول ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تھی، مطلب ان کو بھی یہ قانون معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مدد آ کے رہے گی، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام بھی رسول ہیں۔ پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا لاسٹ ٹائم کہ مفسرین کے نزدیک یہ جو عام اور خاص ورڈز ہوتے ہیں، یہ جوڑوں کی شکل میں جب ایک جگہ پر آئیں گے تو ان کا مفہوم ڈفرینٹ ہو جائے گا۔ یعنی اگر ایک ہی جگہ پر آئے گا نبی اور رسول، اس کا مطلب ہے کہ اب ان میں ڈفرینس ہے، لیکن جب یہ علیحدہ علیحدہ مقام پر آئیں گے تو یہاں پر یہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر خالی نبی کا ورڈ ہے تو اس سے ہم رسول بھی اگزامپل لے سکتے ہیں اور نبی بھی اگزامپل لے سکتے ہیں اگر یہ سیپریٹ آئیں گے۔ اور اسی طرح مومن اور مسلم کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ مومن مسلم کی جگہ، مسلم مومن کی جگہ الگ الگ استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جہاں پر بالکل ہی ایک ہی وقت میں آئیں گے سائملٹینیسلی، وہاں پر آبویسلی ان کے ورڈز میں جو ہے وہ ڈفرینٹ، ان کا جو میننگ ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا۔ تو اس میں سورۃ نساء کی آیت نمبر 157 158 بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ جو آیت میں ورڈ آیا ہے رسول اللہ، یہ الفاظ جو ہیں یہ یہود کے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر وہ اللہ کا رسول مانتے حضرت مسیح کو تو قتل کیوں کرتے؟ اس کی ایک مثال نوٹ کریں سہیل بن عمر کی۔ وہ بعد میں ایمان لے آئے تھے جب صلح حدیبیہ میں یہ آئے قریش کی طرف سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے، تو جب سب باتیں وربلی گفتگو میں طے پا گئیں تو پھر جب لکھنے کا مرحلہ آیا کہ اب اس معاہدے کو لکھ لیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکٹیشن شروع کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ لکھ رہے تھے، علی لکھو یہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ اور قریش کے مابین طے پایا۔ تو انہوں نے کہا رک جائیے، یہاں رسول اللہ کے الفاظ نہیں آئیں گے، یہ تو معاہدہ ہے، دستخط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہوں گے، ہمارے بھی ہوں گے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیں تو پھر تو جھگڑا ہی کیا ہے، جھگڑا کیسا، پھر تو معاہدے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہی نہیں مانتے۔ لہٰذا یہاں لکھیے یہ معاہدہ محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، تم مانو یا نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن علی مٹا دو وہ الفاظ، مٹا دو جو یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ اگر وہ رسول مانتے حضرت عیسیٰ کو تو سولی پر کیوں چڑھاتے؟ تو یہ اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے اس آیت نمبر 157 میں سورۃ نساء کی، کہ مطلب اللہ تعالیٰ ان کو اس طرز سے کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اللہ کا رسول قتل کر دیا، مطلب ہاؤ کم، امپاسبل۔ تو یہ ثابت ہو گیا یہاں کہ رسول قتل نہیں ہو سکتا۔ اب آیت نمبر 87 سورۃ بقرہ اور سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 70 میں یا تو جو اصول ہے وہاں پر رسول بامعنی نبی مان لیا جائے گا، یعنی جیسے ہم نے پڑھا ہے نا کہ وہ ایک دوسرے کی جگہ پہ یوز ہو سکتے ہیں، تو یہ اس حساب سے ہم جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اور غور طلب بات نوٹ کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خواہش تھی کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہوں، میری بڑی خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں اور پھر مجھے زندہ کیا جائے ایک مرتبہ، پھر قتل ہو جاؤں، اللہ کی راہ میں پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل ہو جاؤں، یہ لذت مجھے ملے۔ مطلب اتنی شدید خواہش اللہ کے رسول کی۔ تو یعنی مطلب اللہ کے اٹل قانون کی کوئی چٹان جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، کوئی تو راک ہے اللہ کے اٹل قانون کا جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اپنی جگہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق شہادت اپنی جگہ، لیکن اللہ کا قانون اٹل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اور وہ یہی ہے کہ رسول قتل نہیں ہو سکتے۔ جیسے کہ رسول کی ڈیفینیشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ رسول کسی معین قوم، معین شہر، معین ملک کی طرف اپوائنٹڈ ہوتا ہے۔ اب ہم اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے وہ ایکسیپشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قبیلے یا کسی ایک قوم یا کسی ایک ملک کے لیے نہیں بھیجے گئے،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے. پہلی بعثت خصوصی اور دوسری تھی بعثت عمومی. بعثت خصوصی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب تھے اور بالخصوص بنی اسماعیل، یہ مطلب امیین ہیں. دوسری قومیں یہودی اور عیسائی چاہے عرب میں آباد تھیں لیکن وہ علیحدہ گروپس تھے. جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروپس میں تھے وہ امیین قوم تھی اور بنی اسماعیل کی تھی، مطلب ان میں سے تھے اور انہی کے لیے تھے، یعنی امیین کے لیے تھے اور انہی میں سے تھے، بنی اسماعیل کے تھے. مطلب اس کا مطلب یہ ہے. اور دوسری بعثت عمومی یعنی پوری نوع انسانی کے لیے. لیکن یہ بعثت جو ہے اس کے تقاضے جو ہیں وہ بالواسطہ پورے ہو رہے ہیں، مطلب بالواسطہ پورے ہونے تھے. اور مطلب یعنی امت کے ذریعے سے وہ اتمام حجت کبھی بھی اس درجے کا نہیں ہو سکتا جو اتمام حجت رسول خود کرتے تھے. یعنی کسی اور کے ذریعے اتمام حجت اس درجے کا نہیں ہو سکتا. رسول کی شخصیت تو ابو ڈاؤٹ ہے، اور کون شخص ہوگا جس کی شخصیت ابو ڈاؤٹ ہوگی؟ یعنی رسول ہی ہوتے ہیں یہ، صرف کردار کے لحاظ سے بھی، شخصیت کے اعتبار سے بھی، پھر ان کی معصومیت. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے مرحلے میں آ کر جہاں تک مشرکین عرب کا تعلق تھا، امیین کا یعنی انہیں رعایت نہیں دی گئی. اگر وہ ایمان نہیں لائے تو قتل کر دیے گئے. سورۃ توبہ کی شروع کی 6 آیات ان کے لیے تھی. وہاں پر 2-3 کیٹیگریز علیحدہ بیان کی گئی ہیں، لیکن آخری الٹیمیٹم جو تھا وہ یہ تھا کہ قتل عام ہوگا. یعنی یہ عذاب الہی ہے جو قوم نوح پر آیا، قوم ہود پر آیا، کسی پر زلزلے کی شکل میں آیا، کسی پر سیلاب کی شکل میں آیا، اور کسی پر آسمان کا پتھراؤ ہوا ہے اور کسی کو غرق کیا گیا. تو یہ لوگ جو ہیں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت بنیادی ہے، اگر یہ ایمان نہیں لاتے اور جن کے لیے اتمام حجت کے سارے تقاضے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پورے کر دیے، تو ان کے لیے تو کوئی رعایت نہیں ہے. یا ایمان لائے یا قتل کر دیے گئے. مطلب ان کے لیے صرف 2 آپشنز تھے، یا تو وہ ایمان لانا تھا انہوں نے، یا تو وہ قتل کر دیے جانے تھے. جہاں پاؤ قتل کر دو، پکڑو انہیں، گھیراؤ کرو ان کا. یہ ایسے الفاظ آئے ہیں. لیکن باقیوں کے لیے یعنی جو اہل کتاب تھے، یہودی و نصارہ، تو یہ چاہے تو یہودی رہتے ہوئے برقرار رہ سکتے ہیں یا عیسائی رہتے ہوئے برقرار رہ سکتے ہیں. تو یہ فرق اس لیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے گئے تھے امیین میں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت ہے نا، وہ میں آپ کو سمپل ورڈز میں بتاتی ہوں، وہ 2 طرح کی بعثت تھی. وہ ایک تو یہ کہ وہ اسپیسیفک عربی تھے، اور عربی میں بھی اسپیسیفکلی بنی اسماعیل، امیین. تو جو امیین عرب کے لوگ تھے نا، یعنی جو مشرکین عرب تھے، یعنی جو یہود و نصارہ کی کیٹیگریز میں نہیں آتے تھے، تو وہ قتل کر دیے گئے. یا تو ان میں سے کچھ ایمان لے آتے تھے یا تو پھر وہ قتل کر دیے گئے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو ایک خاص تھا وہ یہ تھا. اور عام یہ ہے کہ امت کے ذریعے سے جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جیسے تبلیغ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی پیغام ہے جو پھیل رہا ہے، جو تبلیغ ہو رہی ہے. تو یہ بعثت عمومی ہے. تو یہ فرق اسی لیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے گئے تھے امیین میں، انہی میں سے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصلاً انہی کے لیے بھیجے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تمام ذمہ داریاں پوری کیں. اتمام حجت آخری درجے میں ہو گیا، اس لیے نو کنسیشن، یا اسلام یا تو پھر تلوار، یعنی پھر ان کے خلاف جنگ اور قتل. تو اس بات کو سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بعثتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جیسی کی پہلی بعثت ہوتی تھی جو ہر رسول کی تھی کہ اگر قوم ایمان نہ لائے تو لازماً ہلاک کر دی جائے. اس نوع کی بعثت صرف امیین یعنی عرب کے لیے تھی. باقی پوری دنیا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اس طرح کی نہیں ہے. پھر یہ کہ نبی جو ہیں وہ اس طرح در ٹھوکریں کھائے نہیں پھرتے جیسے رسول پھرتے ہیں. رسول کو تو ایک دروازے پر دستک دینی ہے، اور مطلب ایک کو جا کے دعوت دینی ہے، اسے حجت قائم کرنی ہے. نبی جتنی اس میں ہمت ہوگی اتنا کرے گا، تبلیغ کرے گا، لوگوں کو فیض پہنچائے گا. ایک اور بات بھی نوٹ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی کا اصل سبب جو ہے وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول بہت کامیاب تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عام انسانوں کی طرح اپنے آپ کو نیچے اتارا، مطلب گھل مل کر رہنا، اس طرح اپنی زندگی کی سطح رکھنا کہ وہ بالکل عام لوگوں کی طرح تھی.
آپ کبھی بائبل پڑھیں، حضرت مسیح علیہ السلام ہر وقت نظر آتا ہے کہ بہت بلندی سے بات کر رہے ہیں اور ہر وقت کی لان تان ہیں اپنے حواریوں سے بھی کہ تمہیں یقین نہیں ہے، تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، تو بہت فرق تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے تو بعض اوقات آنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں، یعنی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھل مل کر رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو زندگی کی سطح رکھی وہ بالکل عام لوگوں کے ساتھ تھی۔ تو جتنا نزول کامل ہوگا اتنے ہی دنیاوی کامیابی زیادہ ہوگی۔ اس عروج اور نزول کی وہ بہترین مثال مولانا روم نے دی ہے۔ وہ سورۃ مزمل اور سورۃ مدثر کی کچھ شروع کی آیات ہیں۔ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے اپنے رب کی طرف رخ کر کے، تو یہ مرتبہ عروج ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوتے تھے رات کو، یعنی قیام کیا کرتے تھے اور عروج حاصل کرتے تھے، اور صبح کو دعوت دیتے تھے سب کو، تو یہ نزول ہوا۔ یہ عروج اور نزول کا سلسلہ چلتا رہا، مطلب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے۔ باقی یہودیوں کے بارے میں یہ تھا کہ جو ہم نے لاسٹ ڈسکس کیا تھا کہ ان کو حضرت عیسیٰ ہی آ کر جو ہے وہ ان کا، حضرت عیسیٰ کیونکہ اللہ کے رسول ہیں تو ان کا خاتمہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ہی کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہی قانون ہے نا کہ اگر اللہ کے رسول کی دعوت کو رد کرے کوئی قوم کرے گی تو پھر وہ ہلاک کر دی جائے گی۔ لیکن یہودیوں کے معاملے میں ایکسیپشن تھی، اور وہ ایکسیپشن جو ہے وہ اس کا مقصود یا اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے وہ یہی ہے کہ ان سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ابھی عرب کے ایک افضل حصے کو جو ہے وہ ختم کروانا ہے، پھر ان کی ایکسٹرمینیشن ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جہاں تک ان کی سانس جائے گی یہودی پگھل جائے گا، جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی اس کے ساتھ ہی ان کا سانس بھی جائے گا، اور وہی ان کو ہلاک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی لیزر بیم دی ہوگی ان کو، حضرت عیسیٰ کو۔ تو یہ کچھ اور امپورٹنٹ پوائنٹس تھے، اور زیادہ ڈیٹیلز اور ہم نے دیکھ لی اس میں۔ تو اب انشاءاللہ جو اگلا آڈیو ہوگا وہ پھر ہم اپنے لیسن سے ہی سٹارٹ کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔